حضرت ایک اسماعیل پاشا کے نام سے بادشاہ گزرا ہے، اور اس بادشاہ کے دور میں ایک فتنہ رونما ہوا۔ وہ فتنہ یہ تھا کہ جنت میں کون جائے گا، یہودی جائیں گے یا عیسائی جائیں گے یا مسلمان جائیں گے؟ تو اس پہ کچھ روشنی ڈالی۔ اسماعیل پادشاہ ایک بادشاہ گزرا ہے، اور اس کے زمانے میں یہ فتنہ بہت ابھرا کہ جنت کے اندر کون داخل ہوگا۔ تو جو یہودی لوگ ہیں، بنی اسرائیل جن کو بولتے ہیں، اور جن کے اندر بہت سے نبی آئے ہیں، ان کا کہنا یہ تھا کہ جنت میں تو ہم لوگ داخل ہوں گے۔ اسی طریقے سے جو عیسائی لوگ تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، انہوں نے کہا کہ جنت میں ہم داخل ہوں گے۔ اور جو ایمان والے تھے، مسلمان، جو نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ جنت میں ہم لوگ داخل ہوں گے۔ اب یہ معاملہ پیچیدہ ہو گیا کہ جنت میں آخر داخل کون ہوگا۔ تو اس کے متعلق جو بادشاہ تھا اسماعیل پاشا نام کا، اس نے کیا کرا کہ ایک مجمع بٹھایا، اور اس مجمع کے اندر عیسائیوں کی طرف سے ایک پادری، اور یہودیوں کی طرف سے ایک ربی، اور ایمان والوں کی طرف سے ایک عالم، تینوں جنوں کو دعوت دی، اور مجمع کے اندر تینوں کو بٹھا دیا گیا۔ اب وہاں پر یہ سوال کیا گیا تینوں سے کہ یہ بتلائے کہ جنت میں آخر کون داخل ہوگا۔ تو جو عالم تھے ایمان والوں کی طرف سے، مولانا عبد ان کا نام تھا، انہوں نے یہودیوں سے اور عیسائیوں سے یہ سوال کیا کہ اگر یہودی لوگ جنت کے اندر داخل ہوں گے تو یہودیوں کے ساتھ مسلمان بھی جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ وہ اس وجہ سے کہ یہودیوں کے جو نبی ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ اگر یہودی لوگ جنت کے اندر داخل ہوں گے تو ان کے ساتھ ایمان والے یعنی مسلمان یعنی ہم لوگ بھی داخل ہوں گے۔ وہ اس وجہ سے کہ ہم بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے ہیں۔ اسی طریقے سے عیسائی لوگ، ان کے بارے میں سوال کیا گیا کہ آپ بتائیں کہ جنت کے اندر اگر عیسائی لوگ داخل ہوں گے تو ظاہر سی بات ان کے ساتھ ایمان والے بھی داخل ہوں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ہم مسلمان بھی ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی ہے۔ تو اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی وجہ سے عیسائی لوگ جنت کے اندر داخل ہوں گے تو ہم بھی ان کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، تو عیسائیوں کے ساتھ ہم بھی داخل ہوں گے۔ یعنی اگر یہودی جنت کے اندر داخل ہوتے ہیں بنی اسرائیل، تو ان کے ساتھ ایمان والے یعنی مسلمان بھی داخل ہوں گے۔ اسی طریقے سے اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسائی لوگ جنت کے اندر داخل ہوں گے تو ان کے ساتھ ایمان والے بھی داخل ہوں گے۔ اب تیسرا سوال یہ تھا کہ اگر ایمان والے اللہ کے فضل و کرم سے جنت کے اندر داخل ہوں گے تو کیا ان کے ساتھ میں یہودی اور عیسائی جنت کے اندر داخل ہوں گے؟ تو مولانا عبد جو عالم تھے ایمان والوں کی طرف سے، انہوں نے یہودی کے ربی سے اور عیسائیوں کے پادری سے سوال کیا کہ اگر ایمان والے مسلمان جو نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے ہیں، جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی ہے، اگر وہ اللہ کے فضل و کرم سے جنت کے اندر داخل ہوں گے تو وہ تنہا داخل ہوں گے۔ مسلمانوں کے عالم نے کہا جی، کیوں؟ وہ اس وجہ سے داخل ہوں گے کہ ایمان والا جب جنت میں داخل ہوگا تو اس کے ساتھ میں یہودی داخل نہیں ہوں گے۔ وجہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل یعنی یہودی لوگ وہ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر نہیں آئے۔ اسی طریقے سے ایمان والا اللہ کے فضل و کرم سے اگر جنت میں داخل ہوا تو اس کے ساتھ عیسائی بھی داخل نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ عیسائی لوگ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر نہیں آئے۔ تو جو وہ فتنہ تھا کہ جنت کے اندر کون داخل ہوگا، تو اس کا جواب مولانا عبدہ نے یہی دیا کہ اگر یہودی لوگ جنت کے اندر داخل ہوں گے تو ان کے ساتھ ایمان والے بھی داخل ہوں گے، کیونکہ ایمان والے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر عیسائی لوگ جنت کے اندر داخل ہوں گے تو ان کے ساتھ ایمان والے بھی داخل ہوں گے۔ وجہ یہ کہ ایمان والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا نبی مانتے ہیں،
اسی طریقے سے اگر ایمان والا اللہ کے فضل و کرم سے جنت کے اندر داخل ہوگا تو اس کے ساتھ یہودی اور عیسائی جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گے. وجہ یہ کہ نہ تو یہودی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے ہیں اور نہ ہی عیسائی لوگ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے ہیں. جب مولانا عبدہ نے یہ جواب دیا تو اس مجمع سے جو یہودیوں کا ربی تھا اور عیسائیوں کا پادری تھا وہ دم دبا کر بھاگ نکلے. تو اس فتنہ کا جواب یہی تھا کہ جنت کے اندر صرف ایمان والے اللہ کے فضل و کرم سے داخل ہوں گے اور وہ بھی تنے تنہا.